ناظم آباد اور ناظم آباد کے دل کی دھڑکن رضویہ، یہ بڑا اہم موقع تھا جو آج اتوار کو سب کی چھٹی ہوتی ہے۔ میں نے چاہا میں نوجوان لڑکوں کو، چاہے وہ جماعت اسلامی میں ہوں، آئی ایس او میں ہوں، اور محفل میلاد، مجالس عزا، شب بیداری، غدیر، نوروز، موبائلہ، دعوت ذوالعشیرہ، نوروز، سبز دسترخوان، کنڈوں کی نیاز، یوم القدس، عید شجاع نوی، یا اہل سنت وارسی، فقہ اہل سنت صوفی، اہل سنت بریلوی، اور وہ دیوبند کے متعلقہ اشخاص جو مذہبی حوالے سے، تہذیبی، ادبی، ثقافتی حوالے سے جڑے رہتے ہیں، ایک اٹوٹ انگ، بندھن کی طرح، ایک چوڑی اور کنگن کی طرح۔ تو آج میں ناظم آباد اور ناظم آباد کے دل کی دھڑکن رضویہ کی ایک ایسی تاریخ بیان کرتا ہوں جس سے تمام نوجوان لڑکیوں اور لڑکے ہل کر رہ جائیں گے کہ ہم نے آج سے پہلے یہ تاریخ نہیں سنی۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ کراچی کے اس علاقے کی بڑی اہمیت ہے، نیو کراچی کی، کیماڑی کی، فلانی کے، دھماکے کی۔ ذرا میں ناظم آباد پہ پہلے آتا ہوں اور پھر رضویہ بھی آٹومیٹکلی کور ہو جائے گا، رضویہ سوسائٹی، ناظم آباد بھی۔ ناظم آباد وہ جگہ ہیں جہاں بڑے بڑے لوگوں نے، جس میں رضویہ سوسائٹی بھی اسی میں آتی ہے، گو کہ رضویہ ٹرسٹ کی اور بھی تعمیرات ہیں، نیو رضویہ، تیسری رضویہ، اور بھی مزید رضویہ کا فیز 4، فیز 5، فیز 6 بھی ڈیولپ ہوں گے، تعمیر ہوں گے، اور جنت البقیع قبرستان، گلشن زہرا قبرستان، وادی سلام قبرستان، کچھ اہم ترین افراد کے زیر اہتمام اور کچھ رضویہ ٹرسٹ کے زیر اہتمام۔ اب آئیے ناظم آباد پہ اور رضویہ پر۔ شاید بہت کم لوگ یہ جانتے کہ پروین شاکر کے خاندان اور پروین شاکر کا تعلق جو ہے وہ رضویہ سوسائٹی ناظم آباد سے تھا، وہ کہ بعد میں بہت عرصہ وہ پنجاب میں رہیں اور ایکسیڈنٹ میں اسلام آباد میں انتقال ہوا، لیکن پروین شاکر کا جو ابتدائی معاملہ شروع ہوا ہے، اور ان کے خود قریبی رشتہ داروں میں ماجد رضا بھی شامل ہیں، وہ رضویہ سوسائٹی ناظم آباد سے تھا۔ اب آئیے اگلی بات ہے مولانا انیس الحسنین رضوی، جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ قائد اعظم کا نماز جنازہ انہوں نے پڑھایا، اور ظاہر قائد اعظم عقیدہ 14 معصومین، پنجے تن پاک شہدائے کربلا، صحابہ اہل بیت و اطہار ائمہ طاہرین، معصومین اور سیدانیوں شہزادیوں والے حلقے سے تعلق رکھتے تھے قائد اعظم اور محترمہ فاطمہ جناح۔ اور پھر اہل سنت کی جانب سے مولانا شبیر احمد عثمانی کے متعلق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے پڑھایا، لیکن مولانا انیس الحسنین رضوی ان کے متعلق خاص طور پہ یہ بات بہت واضح اور عیاں ہے کہ قائد اعظم کا نماز جنازہ انہوں نے پڑھایا، ان کا تعلق بھی رضویہ سوسائٹی ناظم آباد سے تھا۔ علی حیدر سنگر، اس کا بھی تعلق رضویہ سوسائٹی ناظم آباد سے رہا، 1991 میں وہ رضویہ اپارٹمنٹ کی جانب سے شفٹ ہو گئے۔ ندیم جعفری سنگر کے سارے تقریباً قریبی رشتہ داروں کا تعلق رضویہ سوسائٹی ناظم آباد سے رہا۔ مولانا یاسر نقوی رضویہ، ان کے اپنے خانوادے گھرانے کے لوگوں کا تعلق۔ علامہ رضی جعفر نقوی، جعفریہ الائنس کے صدر اور تنظیم المکاتب ادارہ، اور خط و کتابت اور درس و تدریس کے حوالے سے بھی علامہ رضی جعفر نقوی۔ اور ذاکروں کی اگر کوئی صحیح رہنمائی شہر میں کسی نے بڑے پیمانے پہ کی تو علامہ باقر حسین زیدی، ان کا بھی تعلق رضویہ ہی سے رہا۔ علامہ شہنشاہ حسین نقوی کے گھرانے کا تعلق، اور بالخصوص اون محمد نقوی، علامہ اون محمد نقوی کا تعلق بھی رضویہ ہی سے رہا۔ تو ٹیپو سلطان اداکار، آغا جعفر اداکار، ٹیپو سلطان اداکار طاہر کاظمی، ٹیپو سلطان ڈرامہ طاہر کاظمی رضویہ ہی سے تھا، آغا جعفر اداکار۔ موکڑ رضوی جو کہ غالباً ڈائریکٹر بھی تھے اور پروڈیوسر بھی، لیکن پروڈیوسر ہونے کے متعلق ان کے زیادہ میڈیا اور ٹی وی چینلز کے حوالے سے بتایا جاتا ہے، موکڑ رضوی۔ اس کے علاوہ بہت مشہور شخصیات میں چچا بالی، انجمن و تنظیموں کے حوالے سے محفل میلاد، شب بیداری، مجلس عزا اور دیگر بڑے بڑے معاملات، غدیر، نوروز، موبائلہ، دعوت ذوالعشیرہ، نوروز، عید شجاع نوی، سبز دسترخوان، یوم القدس، کنڈوں کی نیاز، اور بھی بہت سے معاملات، شب معراج، شب قدر، شب بارات۔ چچا بالی کا تعلق رضویہ ہی سے تھا۔ لالو شاہ کا تعلق رضویہ ہی سوسائٹی سے تھا۔ اسد جہاں، ناصر جہاں، یہ سلام خاک نشینوں پہ، اور بالخصوص گھبرائے گی زینب جو اکثر پڑھا کرتے تھے، اسد جہاں اور ناصر جہاں، اور ان میں سے ظاہر ان کی اولاد تو زندہ ہے ناصر جہاں کی، ان کا بھی تعلق رضویہ سوسائٹی سے رہا۔
عظمی آج کل موجودہ دور میں پلے چینل نعمان اعجاز کے پروگرام، آپ بہت سے پروگرامز میں دیکھتے ہیں ایک عظمی نام کے کامیڈین آتے ہیں، عظمی بہت مشہور ہیں عظمی، اور دوسرا شاید محب ہیں یا اس طرح کا نام ہے، محبوب ہے یا محب، عظمی کے ساتھ جو ہوتے ہیں، نام ذہن میں نہیں آ رہا ان کا مجھے، دوسرے کا محبوب یا محب یا اس طرح عظمی. تو عظمی جو کامیڈین کا اداکار ہے میڈیا میں بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کا بھی تعلق رضویہ ہی سے تھا. بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں علامہ ضمیر اختر نقوی کا تعلق رضویہ ہی سے تھا. اپنی ماں کی ہمیشہ وہ برسی کے سلسلے میں خطابت بھی یہیں رکھواتے تھے، مرکزی مسجد اور امام بارگاہ، اور غدیر چوک بھی انہی کے تعاون سے تشکیل پائی. بعد میں شہید چوک اور ایچ بلاک کی جھنڈا چوک، یہ عقب مسجد و امام بارگاہ کاظمین، یہ تو بعد میں ہوئی. علامہ ضمیر اختر نقوی کا تعلق بھی رضویہ سوسائٹی ناظم آباد سے ہی تھا. اور ناظم آباد بہت غور کرے گا، رضویہ کے عقب میں بھی کتنے بڑے بڑے لوگ ماشاءاللہ سے بہت بارگاہیں ہیں رضویہ میں، بہت زیادہ بارگاہیں، انچولی کے مقابلے میں بھی بہت زیادہ ہیں اب تو. اور اکثر لوگ مجھ سے کہتے کہ کیا حلقہ جعفریہ میں انچولی مرکز ہے کراچی میں سب سے بڑا، تو یہ بالکل غلط ہے. انچولی تو بہت بعد میں ڈیولپ ہوا، یہ ایک چھوٹی سی مسجد ہوتی تھی خیر العمل، پھر یہ بعد میں بھی بہت پھیلی. تو بھائی اصل میں پاکستان کی آزادی کے بعد رضویہ سوسائٹی پہلا محلہ تھا حلقہ جعفریہ والوں کا، یا 12 ائمہ طاہرین 14 معصومین والے کا. اور رضویہ ٹرسٹ آج بھی سب سے بڑا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے تحت سب سے بڑا ٹرسٹ رضویہ ہی ٹرسٹ ہے. یہ 3 رضویہ تو پہلی رضویہ، نیو رضویہ، اور 63 ٹاؤن کی تیسری رضویہ، جنت البقیع قبرستان، وادی سلام قبرستان، اور مسیب علی زیدی کے زیر تعمیر، زیر امداد بہت سے امام بارگاہ کراچی کے اور بھی چلے. اس کے علاوہ سبت جعفر بڑے مشہور مرثیہ خان، سوز خان، وہ بھی رضویہ کے عقب میں قریب عقب کیا نزدیک کہہ دوں تو زیادہ بہتر ہے ہی رہے ہیں. امجد صابری ناظم آباد رضویہ یعنی کہ لالو کھیت میں گو کے رہتے تھے لیکن بڑے قریب. عمر شریف کا تعلق بھی ناظم آباد کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے، اور رضویہ بھی ناظم آباد میں آتا ہے، ناظم آباد کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے. تو یہ جتنے بھی آپ لوگ اٹھا کے دیکھ لیں نا، عمر شریف اور سبت جعفر اور امجد صابری، یہ سب سے زیادہ رضویہ سوسائٹی اور ناظم آباد فردوس کالونی، الحسن، ناظم آباد 3 نمبر ان کے قریب رہے ہیں، ناظم آباد 4 نمبر، ناظم آباد 2 نمبر. مشہور اداکار ساجد حسن، مشہور اداکار قاضی واجد، مشہور اداکار معین اختر، عمر شریف، امجد صابری، سبت جعفر، سب کا تعلق ناظم آباد 2 نمبر، 1 نمبر، 3 نمبر رضویہ کے اطراف کے علاقوں سے رہے. شاید بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ پرویز مشرف بھی ناظم آباد کے قریب میں ہی رہتا تھا، حسینی ڈسلوا، نارتھ ناظم آباد. پرویز مشرف حسینی ڈسلوا، ناظم آباد کے بالکل قریب میں جوڑا ہوا علاقہ حسینی ڈسلوا جو کہ نارتھ میں آ جاتا ہے. بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں ابن انشا کا تعلق بھی ناظم آباد سے تھا. بہت ہی کم لوگ یہ سارے معاملات اور اس ساری باتوں کو جانتے ہیں جو میں نے بتایا آپ کو. معین اختر، عمر شریف وغیرہ، اور قاضی واجد، ساجد حسن، اور بھی بہت سے کچھ لوگ جو میرے ذہن میں ان کے نام نہیں آ رہے تو معذرت خواہ. میرے تایا سب سے مشہور و معروف شاعر انجم، ان کا بھی تعلق رضویہ سوسائٹی ناظم آباد سے. اچھا، یہاں میں انچولی والوں سے بھی ایک درخواست کرتا ہوں، جب آپ کوئی من گھڑت باتیں اڑایا کریں ہزیان کی تو پہلے آپ رضویہ والوں سے رجوع کر لیا کریں. پہلی تو بات، امروہہ کمیونٹی کبھی بھی انچولی امروہہ کمیونٹی کا اہم مرکز نہیں رہا. ہمیشہ سے پاکستان جب آزاد ہوا تو امروہہ والوں کا سب سے اہم مرکز تھا علی بستی، اور اے ڈی نقوی امروہی نے جب ناظم آباد کے ڈیولپمنٹ کا آغاز ہوا تو اے ڈی نقوی امروہی نے سادات اور غیر سادات کے حوالے سے بڑے کام کیے امروہے کے. اور مرکزی 2 بڑے جلوس وہ رضویہ سوسائٹی سے اٹھ کے علی بستی جاتے ہیں لزبیلا کی طرف، اور علی بستی سب سے قدیمی علاقہ ہے امروہے کا، اور اب امروہہ سوسائٹی اور نصیر آباد مین مرکز رہا امروہے کمیونٹی کا، سادات امروہہ، شاہ ولایت اسکول اور دیگر معاملات. تو انچولی کبھی بھی امروہہ کمیونٹی کا اہم مرکز نہیں رہا. اسی طرح ایک اور ہیزیان جو میں کافی عرصے سے سنتا رہتا ہوں، علامہ ضمیر اختر کا تعلق کبھی بھی انچولی سے نہیں رہا. جتنے بڑے بڑے علماء آپ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو سب سے زیادہ
علامہ رضی جعفر، علامہ باقر حسین زیدی، علامہ ضمیر اختر نقوی، علامہ شہنشاہ حسین نقوی کا گھرانہ، علامہ اون محمد نقوی، علامہ یاسر نقوی کا خاندان، مولانا انیس الحسنین، جتنے بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، چچا بالی، لالو شاہ، اسد جہاں، ناصر جہاں کا گھرانہ، اور بھی سید فائق حسین رضوی صاحب، غالباً مرثیہ فاؤنڈیشن بھی انہی کے دم سے شاید قائم و دائم ہوئی سب سے بڑی، جہاں تک میں سمجھتا ہوں وہ فاؤنڈیشن کے شاید صدر رہے یا ان کے دم سے قائم ہوئی، لیکن فائق حسین رضوی صاحب، آپ جتنے بھی اداکار اٹھا کے دیکھ لیں، جس میں میں ٹیپو سلطان ڈرامے کا اداکار طاہر کاظمی، آغا جعفر بھی بہت اچھے نمایاں کام کرتے رہے، موکل رضوی، اور بھی ایک دو اداکار جن کے نام مجھے ذہن میں نہیں آ رہے، اور عظمی تو ابھی بھی موجود ہیں، بہت آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اور علی حیدر اور ندیم جعفری، ان سب کا خاندان، اور یہ خود بھی بہت سے لوگ مقیم رہے، رضویہ ہی سے تعلق رکھتے تھے۔ تو میں نے آپ کو بہت سی چیزیں بتائیں کہ ناظم آباد میں عمر شریف جو رضویہ کے قریب قریب کے علاقے، ناظم آباد 3 نمبر، 2 نمبر، 1 نمبر، قاضی واجد اداکار معین اختر، عمر شریف، اور کچھ لالو کھیت کے بالکل ناظم آباد کے قریب امجد صابری، سبت جعفر مرحوم، آپ اٹھا کے دیکھ لیں، سب کا تعلق یہیں سے رہا ہے۔ پتہ نہیں، میری سمجھ میں نہیں آتے کون من گھڑت لوگ ہیں جو یہ کہنا چاہتے کہ شاید کراچی شہر کا اہم مرکز انچولی رہے، سادات و غیر سادات، اہل بیت اور آل محمد اور صحابہ اہل بیت کے حوالے سے بالکل غلط جملہ ہے۔ کراچی میں سب سے بڑا مرکز شبیداری کے حوالے سے ڈگ روڈ اور عباس ٹاؤن رہا ہے، اور شبیداری کے بعد تعمیرات شیعت کے حوالے سے رضویہ سرکار رہی ہے، اور پھر امام بارگاہوں کی تعداد کے حوالے سے بھی رضویہ، نیو رضویہ، عباس ٹاؤن اور ڈگ روڈ اور ملیر بالخصوص، محمدی ڈیرہ، جعفر طیار، اہم مساجد، اور رضویہ کے قریب قریب کیا بالکل ہی امامیہ مسجد، کاظمین مسجد اور خود رضویہ مسجد، اسی طرح جعفر طیار میں بھی 3-4 مساجد، اور محمدی ڈیرہ ملیر 15، اسی طرح اردو نگر۔ تو یہ سارے اہم مرکز رہیں، بڑی تعداد میں مساجد امام بارگاہوں کے حوالے سے بھی، اور بڑے بڑے علماء شورا کے حوالے سے بھی۔ تو انچولی صرف اور صرف حلقہ صادق آل محمد جعفریہ والوں کا اہم مرکز کبھی نہیں رہا، صرف اور صرف کراچی میں۔ اسی طرح علامہ ضمیر اختر کا تعلق انچولی سے نہیں ہے، اسی طرح امروہہ کمیونٹی کا اصل مرکز انچولی کبھی بھی نہیں رہا، صرف 14 معصومین بارگاہ میں ان کے اپنے وہ خطابات وغیرہ ہوتے ہیں۔ تو یہ غلط فہمی میں نے یہ بھی دور کی۔ بھارت کی اداکارہ تبسم فاطمہ ہاشمی تبو، بھارت کی اداکارہ تبسم فاطمہ ہاشمی، جو کہ اجے دیوگن کے ساتھ تبو اداکارہ، اکشے کمار کے ساتھ، اور بالخصوص اجے دیوگن اور سنیل شیٹی اور نانا پاٹیکر کے ساتھ بڑا انہوں نے کام کیا، ان کا تعلق ناظم آباد 3 نمبر سے تھا۔ تو شکریہ، یہ ساری تفصیلات میں نے آج آپ کو بتائیں تاکہ آپ بھی ہوش کے ناخن لیں، اور آپ کو ناظم آباد کا اہم ترین ورثہ، اور میں اہل سنت کے حوالے سے بہت سے معاملات بتانا چاہتا ہوں، خاص طور پہ رضویہ کے حوالے سے۔ سب سے زیادہ اہل سنت کے طبقے کو اعتماد اور میل ملن ساری یا تہذیب و ثقافت کے حوالے سے اور محفل میلاد کے حوالے سے سب سے زیادہ حلقہ شعبہ اہل سنت کا آنا جانا رضویہ میں ہوا۔ علامہ فیروز رحمانی، مولانا اویس درس، امجد صابری، سب سے زیادہ پروین شاکر رضویہ سوسائٹی ناظم آباد میں ہی آئے۔ تو علماء اہل سنت اور فقہاء اہل سنت کے لوگ مہمان خصوصی کے طور پر سب سے زیادہ رضویہ ہی میں آئے۔ ریحان اعظمی جو کہ خود ملیر میں رہتے تھے، بین الاقوامی جشن مرتضوی رضویہ ہی میں کرواتے تھے، اور جب رضویہ میں محفل میلاد بڑے پیمانے پہ کیا سیدانیوں کی ہوئی، اور بالخصوص آقا علیہ الصلوۃ والسلام رسول کریم نبی اعظم کی، تو ریحان اعظمی اور یا دیگر مجلس وحدت مسلمین کے زیر اہتمام تو ہمیشہ سے مولانا اصغر درس حنفیوں میں بھی اور دیگر فقہاء میں بھی، اور مولانا فیروز رحمانی، امجد صابری، پروین شاکر اور بھی بڑے بڑے لوگ، ایون کہ طاہر القادری بھی رضویہ میں آنے والے تھے، لیکن اچانک پھر ان کو پنجاب کی سائڈ جانا پڑ گیا۔ باب العلم مسجد اور بارگاہ میں تو وہ آئے، علامہ طاہر القادری۔ تو اچھا ہے آپ لوگوں کو بہت سے معاملات کھل کے پتہ چلے، معذرت کچھ ویڈیو تفصیلی ہو جاتی ہے، لیکن آج میں نے نوجوان لڑکے لڑکیوں کو بہت سے معاملات کھل کے بیان کیے۔ شکریہ آپ کا، آپ کی محبتوں کا، آپ کی حوصلہ افزائی کا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وصلی اللہ علیہ تعالی رسول الکریم، اما بعد۔